Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Alina and you are watching my channel Awaz-e-Haq. دوستو اچھے لوگ میتھس کے زیرو کی طرح ہوتے ہیں. جس طرح میتھس کے زیرو کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی لیکن یہ جس کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے اس کی ویلیو ڈبل ہو جاتی ہے. تو اچھے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں دے برنگ اے پازیٹیو چینج. آج میں آپ کو ملوا رہی ہوں ایک ایسی ہی شخصیت سے جنہوں نے اپنے علم اور اپنے قلم کی بدولت دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی جس میں سیرت نبوی پر کتابیں، صحابہ کرام پر کتابیں، ازواج مطہرات کی زندگی پر کتابیں، بچوں کے لیے کتابیں اور بہت سارے افسانے لکھے. تو آئیے ملتے ہیں حافظ محمد ادریس سے. السلام علیکم سر. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنی جائے پیدائش، بچپن کے حالات اور بہن بھائیوں کے متعلق بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے نہ صرف اپنی جائے پیدائش معلوم ہے بلکہ میری جائے پیدائش جو ہے اس سے میرا تعلق مسلسل قائم رہتا ہے. اور دنیا بھر میں گھومنے پھرنے کے بعد میں اپنی اس جنم بھومی کو بھولا نہیں ہوں، نہ وہ لوگ مجھے بھولے ہیں جو وہاں کے رہنے والے ہیں. اللہ کا شکر ہے. میرا گاؤں چک میانہ ہے جو ضلع گجرات میں لالا موسیٰ ڈنگا روڈ کے اوپر ہے، اور اسی نام سے جوڑا کرنانا جو ہے وہ جوڑا کرنانا چک میانہ ریلوے اسٹیشن بھی ہے. تو میری پیدائش وہاں پر ہوئی ہے ایک کاشتکار زمیندار گھرانے میں، اور میری پیدائش جو ہے یہ 17 اکتوبر 1945 کو ہوئی، گویا کہ پاکستان کے قیام سے 1 سال اور کچھ مہینے پہلے. میں نے اپنے گاؤں ہی میں تعلیم حاصل کی ہے شروع میں، اور پھر اس کے بعد اگلے مراحل جو ہیں وہ شروع ہوئے. اس کے بارے میں آپ جاننا چاہیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ میرے دادا مرحوم جو گاؤں کے ذیلدار تھے، وہ بڑے زمیندار تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کی اولاد میں سب لوگ جو ہیں وہ دین کی تعلیم حاصل کریں اور بالخصوص قرآن پاک حفظ کریں. تو انہوں نے، ان کے 6 پوتے تھے، میں اور میرا بھائی 2 تھے، اور 4 ہمارے کزنس تھے، ہمارے تایا جی کے بیٹے. تو انہوں نے سب کے لیے کوشش کی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر احسان تھا کہ ان میں سے میں ہی حفظ کر سکا. باقی علم و فضل میں تو بہت آگے بڑھ گئے، لیکن حفظ ان میں سے کسی نے نہیں کیا. میں نے 9 سال کی عمر میں حفظ مکمل کر لیا تھا گاؤں کے مکتب میں. وہ کوئی باقاعدہ وہ اس طرح کوئی مدرسہ نہیں تھا جس میں باقاعدہ ٹائم ٹیبلز ہوتے ہیں، لیکن بہرحال 9 سال کی عمر میں حفظ کرنے کے بعد پھر قرآن پاک آنے والے رمضان میں سنایا. اور پھر اس کے بعد جو اسکول کی تعلیم حاصل ہوئی تو اس کی داستان یہ ہے کہ میں نے دو کلاسیں ایک سال میں پڑھی. پہلے سال میں پہلی دوسری کلاس پڑھی، اور دوسرے سال میں نے تیسری چوتھی کلاس پڑھی، اور پھر 5ویں جماعت کے اندر داخل ہو گیا. اور اسی سال 5ویں کا وظیفے کا امتحان ہوتا تھا. وہ وظیفے کا امتحان جو ہے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ہوتا تھا، تو کھاریاں میں ہوا. پوری تحصیل کے مڈل اسکولوں اور ہائی اسکولوں کے طلباء جو تھے، پرائمری اسکولوں کے، وہ وہاں پر موجود تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں میری پہلی پوزیشن آئی. اور اس کے بعد پھر ایم اے تک ہر امتحان میں مجھے ٹیلنٹ اسکالرشپ ملتا رہا. اور بی اے میں نے جی سی سے کیا، اور ایف اے میں نے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے کیا. اس سے پہلے اپنی میری تعلیم جو ہے مڈل تک وہ اپنے گاؤں میں ہوئی، اور میٹرک کی تعلیم میں نے اپنے قریبی گاؤں کے قریب ہی ایک دوسرا گاؤں ہے چنن، جو کھاریاں ڈنگا روڈ کے اوپر ہے. تو وہاں سے بہت ہی اچھے اساتذہ کی نگرانی اور ان کی رہنمائی میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور الحمدللہ اس میں بھی اعزاز کے ساتھ کامیابی حاصل کی. پھر ایف اے میں پورے بورڈ میں 2nd پوزیشن ملی، اور بی اے میں گورنمنٹ کالج سے میں نے بی اے کیا تھا، اس میں عربی میں گولڈ میڈل حاصل کیا. پھر ایم اے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا، عربی میں پہلے اور اس کے بعد اسلامیات میں. تو عربی میں گولڈ میڈل مجھے ملا الحمدللہ. یہ تعلیم کا سلسلہ ہے جو 1969 میں ایم اے پہلا کیا تھا، 1971 میں دوسرا ایم اے کیا، اور یہ تو میری تعلیم کا ہے. میں نے ملازمت نہیں کی ہے، کوئی سرکاری ملازمت وغیرہ. اور میں اس کے بعد پہلے اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن تھا اپنے طالب علمی کے زمانے میں، لاہور جمعیت کا ناظم بھی تھا، پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کا 1970 میں پریزیڈنٹ منتخب ہوا تھا. اور میرے مقابلے میں مرحوم جہانگیر بدر تھے جو پیپلز پارٹی کے بعد میں بڑے رہنما بنے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ میرے مقابلے پر تھے، تو اس میں الحمدللہ ساری
تنظیمیں ہمارے مقابلے پر متحد ہو گئی تھیں، لیکن اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ آپ کی تربیت میں آپ کے والدین کا زیادہ کردار رہا یا آپ کے دادا جان کا، اور ان کی تربیت کا آپ پر کیا اثر پڑا؟ جی، والدین کی تربیت کا تو بہت ہی ظاہر ہے کہ ماں کی گود جو ہے وہ سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ میری والدہ پڑھی لکھی خاتون نہیں تھیں، وہ صرف قرآن پڑھنا، ناظرہ قرآن پڑھنا جانتی تھی، اور دعائیں جو ہے مسنون اور قرآنی دعائیں وہ ان کو یاد تھیں۔ گھریلو خاتون تھیں۔ میرے والد صاحب جو ہیں انہوں نے اس زمانے میں مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی، اور پھر ان کے والد صاحب میرے دادا جان نے انگریزوں کے زمانے میں ان کو ہائی اسکول سے اٹھا لیا تھا، اس بنیاد پر کہ ہمیں نہ تو انگریز کی ملازمت کرنی ہے اور نہ میں اپنے بچوں کو اپنے سے دور بھیجنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس زمانے میں قریب تو اسکول نہیں ہوا کرتے تھے ہائی اسکول، تو بچوں کو دور بھیجنا پڑتا تھا۔ تو انہوں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی، لیکن الحمدللہ ان کا مطالعہ بہت زیادہ تھا۔ جہاں تک میری والدہ کا تعلق ہے، والد صاحب کی طبیعت جلالی تھی اور والدہ کی طبیعت جو تھی وہ بڑی نرم اور جمالی تھی۔ تو جب کبھی کسی اپنے برادریوں کے اندر ہوتی ہے، مخاصمت بھی ہوتی ہے، کچھ مخالفتیں ہوتی ہیں، تو کسی کے بارے میں کوئی ہم بات کرتے تھے نا، تو والدہ کہتی تھیں کہ نہیں ایسی بات نہ کرو، کسی کے بارے میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو غیبت میں آتی ہو، اچھی بات کیا کرو۔ ہم کہتے وہ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں، آپ کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں، تو وہ آپ مثلا برادری کے اندر ہوتا ہے نا، حسد بھی ہوتا ہے، تو وہ فرماتی تھی کہ انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے اور مجھے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہے، بڑے بڑے اساتذہ اور علماء کے سامنے بھی ثانوی تلمذ طے کیے، لیکن میری والدہ کا جو یہ ایک الفکرہ ہے نا، جو بار بار وہ کہا کرتی تھیں ایسے مواقع پر ہماری تربیت کے لیے، اس نے میری سب سے زیادہ تربیت کی ہے اور میں اس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ تو میرے الحمدللہ ہم 2 بھائی تھے اور 4 بہنیں تھیں ہماری۔ بڑی بہن تھی مجھ سے، ان کے بعد پھر ایک بھائی اور ایک بہن فوت ہو گئے تھے بچپن میں، پھر میں تھا، میرے بعد پھر 2 بہنیں تھیں، پھر ہمارا بھائی تھا، اور پھر ہماری چوتھی بہن تھی۔ تو ہمارے 6 بہن بھائیوں میں سے بڑی ہمشیرہ بھی فوت ہو گئی اور سب سے چھوٹی ہمشیرہ جو تھیں وہ بھی فوت ہو چکی ہیں۔ یہ پچھلے سال چھوٹی ہمشیرہ فوت ہوئی تھی اور اس سے 1 سال پہلے بڑی ہمشیرہ فوت ہوئی تھی، اور ہم 4 بہن بھائی موجود ہیں، سب کے الحمدللہ بچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہر ایک کا باغیچہ ہرا بھرا ہے۔ صرف بڑی بہن جو تھی ان کے بچے نہیں تھے، اور وہ ہم سب کے بچوں کو اپنے بچے سمجھتی تھیں، اور وہ بڑی عظیم خاتون تھیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے ویلفیئر کے کام کیے۔ اپنی جو آمدنی ان کی زرعی زمین سے ہوتی تھی اس کو بھی وہ خرچ کرتی تھیں، اور کچھ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، اس کی آمدنی ہوتی تھی، تو وہ بھی مختلف مظلومین کے لیے، مختلف اداروں کے لیے اور مختلف افراد کے لیے جن کو دیکھتی تھیں کہ یہ مستحق ہیں، ان کے لیے وہ دیتی رہتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ میرا یعنی بہن بھائیوں کا یہ سلسلہ ہے۔ اور آپ نے لکھنا کب شروع کیا اور آپ کے اندر یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ میں نے دور طالب علمی میں اسکول کے زمانے میں جو مطالعہ میرا تھا، اس مطالعے کے نتیجے میں لکھنے کا شوق پیدا ہوا، اور میں نے کچھ لکھنا شروع کیا، اور وہ لکھتا تھا میں، اور ظاہر ہے کہ لکھنے کے بعد اس کو کہیں بھیجنا تو ممکن نہیں ہوتا تھا، تو لکھ لیتا تھا کچھ چیزیں، پھر ان کو پڑھتا تھا۔ کبھی بزم ادب کے اندر کچھ چیز پڑھ دیتا تھا۔ بزم ادب کے اندر تقریر بھی جو ہے وہ میری ہوتی تھی، صبح اسمبلی کے اندر بھی میری تقریر ہوتی تھی، تلاوت بھی ہوتی تھی۔ تو ہائی اسکول تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب میں کالج میں آیا تو پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے اچھے انگلش میڈیم سکولز اویلیبل ہیں، لیکن اس کے باوجود بچے لکھنا نہیں پاتے، لکھنا نہیں سیکھتے، اور ان کے اندر کنٹینٹ رائٹنگ یا کریٹیو رائٹنگ سکلز جو ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں۔ ایون کہ لوگ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی لکھنا نہیں سیکھ پاتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انسان جو ہے وہ کیسے ایک اچھا آتھر بن سکتا ہے؟ اصل میں یہ اسکول کے اندر اساتذہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس میں انگلش میں بھی اردو میں بھی ایسے رائٹنگ ہوتی ہے، اور ایسے رائٹنگ میں اساتذہ رہنمائی دیں ان کو، ان کی اصلاح کریں، اور پھر اس میں جو اچھے لکھنے والے ہیں، ظاہر ہے سارے لوگ اچھے لکھنے والے نہیں ہوتے، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اب کتنی آبادی ہے، اس میں سے لکھاری کتنے ہیں، اور ان لکھاریوں میں سے بھی اچھے لکھاری کتنے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ سب تو نہیں ہوں گے، لیکن ان میں سے جو اچھے ان کی حوصلہ افزائی کریں اور تحسین کریں،
باقیوں کو بھی کہیں کہ بھائی آپ اس طرح سے لکھو، تو جو اس میں سے جس کے اندر صلاحیت ہوگی وہ اس میدان میں آگے چلا جائے گا، اور جس میں نہیں ہوگی ظاہر ہے کہ پھر وہ کسی اور فیلڈ میں چلا جائے گا۔ آپ نے جی سی یو اور پنجاب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ان اداروں میں تعلیم حاصل کرنا انتہائی مشکل کام ہو گیا ہے، انٹرنس ٹیسٹ اور اس کے بعد پرسنٹیج آپ کی اور بہت سارے دوسرے فیکٹرز بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم درست سمت میں جا رہے ہیں؟ اصل میں گورنمنٹ کالج ہو یا دیگر اعلیٰ معیار کے ادارے ہوں، میرٹ پر داخلہ ہو تو اس میں کوئی ہمیں کسی قسم کا کوئی تحفظات نہیں ہونے چاہیے، میرٹ پر داخلہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اب نمبر اس طرح سے لگتے ہیں نا، نمبر ہی آج ایسے لگتے ہیں کہ نمبر جیسے کہ موسلا دھار بارش ہوتی ہے ایسے نمبر جو ہے وہ پرچوں کے ملتے ہیں۔ یہ نمبر دینے کا اور امتحانات کا یہ سسٹم جو ہے میرے نزدیک یہ ناقص ہے۔ وہ جو ہمارے دور تک سسٹم تھا وہ سسٹم ٹھیک تھا، اس میں سوالوں کے جواب جو ہوتے تھے اس کا جو اس میں میتھمیٹکس میں تو 100% یا فزکس وغیرہ کے بعد سوالوں کے اندر تو 100% نمبر مل جاتے تھے اور مل جانے چاہیے تھے، لیکن باقی جو مضامین ہیں، بیانیہ مضامین ہیں، تو ان کے اندر تو اس طرح 100% نمبر نہیں آیا کرتے تھے اور نہیں آتے۔ آج کل تو یہ لطیفے کی بات ہے، یہ پتہ نہیں حقیقت ہے، کسی نے یہ ایک پوسٹ ڈالی ہوئی تھی کہ کسی طالب علم کے 1100 میں سے 1110 نمبر آئے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب یہ بھی صورتحال ہے، اور یہ میرے خیال میں یہ ہمارا طرز تعلیم اور انداز امتحان جو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ آپ نے پرائمری سے ایم اے تک ہر امتحان میں وظیفہ حاصل کیا، کیا آپ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ تھے؟ جی اللہ کا شکر ہے، محنت بھی کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے، جو چیز پڑھ لیتا تھا سمجھ میں آ جاتی تھی، ذہن میں محفوظ ہو جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس میں محنت تو ہر طالب علم کے لیے ضروری ہوتی ہے، محنت بھی کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بس اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے۔ آپ نے کینیا میں 12 سال گزارے، تو وہاں پر اسلامی تعلیمات کے فروغ اور ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے کیا کام کیا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی کینیا میں میرا کوئی جانے کا ارادہ نہیں تھا، نہ میں نے کبھی یہ سوچا تھا۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جماعت اسلامی کے امیر اور جماعت اسلامی کے بانی، ان سے میرا دور طالب علمی میں کافی قریبی تعلق تھا، اور مجھے بعض اوقات وہ کئی کام بھی سونپتے تھے اور میں ان کا وہ کام کرتا تھا۔ مثال کے طور پر تفہیم القرآن جلد 5 جو ہے، تو اس کا اشاریہ تیار کرنا تھا، تو مولانا مرحوم نے مجھے بلایا، فرمایا کہ میری صحت اس وقت اجازت نہیں دیتی، مجھے اور بھی کام کرنے ہیں کہ میں اشاریے پہ وقت لگاؤں۔ میں نے بعض لوگوں کو کہا ہے تو وہ اس میں میری تسلی نہیں ہوئی، تو آپ یہ ذرا کام کر کے دکھائیں، اگر آپ نے ٹھیک کیا تو یہ اشاریہ آپ مکمل کر کے دیں۔ میں نے کہا جی مجھے موقع دیں کہ میں آپ کو ایک آدھ صورت کا کر کے دکھاؤں۔ فرمانے لگے ہاں ایسا ہی کرنا ہے۔ میں نے تو پہلی 2 صورتیں جو ہیں جلد 5 کی، ان کا اشاریہ میں نے تیار کیا اور مولانا کو دکھایا، تو مولانا کو بہت اطمینان ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کو مکمل کرو۔ تو اس طرح کئی اور بھی مواقع ایسے ہوتے تھے جب مولانا کوئی نہ کوئی کام فرماتے تھے۔ تو میں ایک دن وہاں اشرا میں گیا 5 الدار پارک میں، تو مولانا نے فرمایا کہ آج کل کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی ایم اے تو میں نے کر دیا ہے عربی میں بھی اور اسلامک اسٹڈیز میں بھی، اب میں پی ایچ ڈی کے لیے انگلینڈ جانا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے کیا پاسپورٹ بنوایا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی بنوایا ہوا ہے، اور اس کے لیے میرا انٹرویو بھی ہو گیا ہے۔ تو فرمایا کہ چلو پی ایچ ڈی، اس زمانے میں ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ پی ایچ ڈی کے وہ نہیں تھا، ٹرینڈ نہیں تھا، جس طرح اب لوگوں کی مجبوری بھی بن گئی ہے اور کریز بھی ہو گئی ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ پھر پی ایچ ڈی تو ہوتی رہے گی، ہمیں ضرورت ہے کہ کینیا میں ہمارا ادارہ اسلامک فاؤنڈیشن، اور وہ بہت ہی اس کے پروجیکٹس ہیں، اور وہاں ضرورت ہے کہ ان کی پروجیکٹس کی کوئی نگرانی کرنے والا ہو۔ سٹاف بھی موجود ہے وہاں اور تنظیم بھی موجود ہے، تو آپ وہاں 1 سال کے لیے چلے جائیں۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو جب میں نے یہ کہا ٹھیک ہے، تو مولانا نے فرمایا کہ اس طرح نہیں کہہ دیتے ٹھیک ہے، آپ گھر جائیں، اپنے والدین سے پوچھیں، اپنی بیوی سے پوچھیں، اور پھر جو ان کی رائے بنے تو مجھے آ کر بتائیں۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں پھر گھر گیا، گھر میں جا کر بتایا، تو سب گھر والوں نے کہا کہ مولانا جیسے کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا گھرانہ پورا تحریکی گھرانہ تھا، ہمارے والد صاحب بھی جماعت سے وابستہ تھے اور ساری فیملی۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے مولانا جیسے کہتے ہیں۔
تو میں پھر چلا گیا وہاں، اور 1 سال کے بعد جب واپس آیا تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی وہ کہا جاتا ہے کہ مکتب عشق کے کیا ہے روز نرالے ہیں یا کیا ہیں، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو آپ نے سبق اچھی طرح یاد کیا ہے تو آپ کو 1 سال کے لیے اور جانا پڑے گا. تو یوں سمجھیے کہ یہ 1 سال بڑھتے بڑھتے پھر 12 سالوں پر محیط ہو گیا، اور وہاں میں نے گزارے یہ 12 سال. اور ظاہر ہے کہ یہ خیال ہوتا تھا کہ اس سال واپس آ جاؤں گا، تو بال بچوں کو بھی پھر یہیں رکھا، وہاں نہیں لے گیا. اور تعلیم کا سلسلہ بھی بچوں کا اس وقت ایسا تھا، تو ہر سال میں آ جاتا تھا، کوئی 1-1.5 مہینے کے لیے یہاں رہتا تھا، کبھی 2 مہینے کے لیے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جو ہوئی ہے، میں اس وقت وہاں کینیا میں ہی تھا 1979 میں. اور پھر مولانا کے بعد میاں طفیل محمد صاحب چونکہ امیر جماعت تھے، تو انہوں نے 1985 میں مجھے حکم دیا کہ میں واپس آ جاؤں. تو نومبر 1985 میں واپس آیا تو میاں صاحب نے فرمایا کہ اب مرکز میں آپ کو ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے طور پر کام کرنا ہے. تو اس وقت سے اس مرکز کے اندر مختلف ذمہ داریاں جو ہیں وہ لگتی رہی ہیں اور وہ اس کو نبھاتے رہے ہیں. تو میرے پاس وہاں کینیا میں جب میں تھا تو میاں طفیل محمد صاحب بھی تشریف لے گئے تھے، پروفیسر خورشید صاحب اور خرم مراد مرحوم اور مولانا خلیل حامدی مرحوم، قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی بعد میں. تو یہ قائدین میرے پاس وہاں آتے رہے اور کام کو دیکھتے رہے الحمدللہ. تو یہ 12 سال بعد جب میں واپس آ گیا تو پھر بھی وہاں جانا آنا رہتا تھا. اب کئی سال ہوئے ہیں کہ اب نہیں جانا ہوتا، کہ کئی سالوں کے بعد کبھی وزٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ کینیا اور دیگر افریقی ممالک میں کام کے سلسلے میں یہ سارا کچھ ہوا. جی کینیا میں مسلمان آبادی جو ہے وہ تقریباً 25% ہے، لیکن کچھ ایریاز ایسے ہیں جیسے سواحل کے اوپر مومباسا بڑا شہر جو ہے نیروبی کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے، یا اسی طرح سے اس کے جو کینیا کے جو جزائر ہیں، لامو ہے، پاتے ہے، یہ مختلف جزائر ہیں، یا اسی طرح سے صومالیہ کے بارڈر کے ساتھ جو صوبے ہیں 1-2 ان کے اندر مسلمان اکثریت میں ہیں. باقی علاقوں کے اندر بھی ہر جگہ مسلمانوں کی کچھ نہ کچھ آبادی ہے، لیکن مسلمان ٹوٹل جو ہیں وہ 25 سے 27% تک اتنی آبادی ہے ان کی. اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کی نمائندگی ہے الحمدللہ، اور وزارتوں میں بھی ان کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ ویسے غیر مسلم اکثریت کا ملک ہے، لیکن مسلمانوں کو آزادیاں حاصل ہیں. ان کے جو آئلی قوانین ہیں یا ان کے جو پرسنل لاز ہیں وہ قرآن و سنت کے تحت. قاضی عدالتیں جو ہیں وہ قاضی جو ہے یہ باقاعدہ ایک عہدہ ہے سرکاری، جس طرح سے دیگر عہدے ہوتے ہیں، چیف جسٹس کی طرح سے چیف قاضی ہوتا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہاں الحمدللہ ٹھیک انداز میں طے ہیں مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے. آپ کی شادی کب ہوئی؟ میری شادی تو بہت جلد ہو گئی تھی، اور میں جب میٹرک کا امتحان پاس کر چکا تو والدین نے، جو میری اہلیہ کے بڑے بھائی تھے ان کی بھی شادی ہونی تھی، اور میری ہمشیرہ کی بھی، تو پھر ساتھ ہی میری بھی شادی کر دی میٹرک کے بعد. تو میں نے جب تعلیم میری جاری تھی تو اس زمانے میں میری شادی ہو چکی تھی. جب میں BA میں تھا، BA کے فائنل میں، تو اس وقت میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا، اور دوسرا جو ہے وہ پھر اس کے 4 سال بعد وہ پیدا ہوا، اور بیٹی جو ہے پھر اس کے 2 سال بعد. گویا میرے 3 بچے شروع سے تھے، 2 بیٹے 1 بیٹی. جو میرا بیٹا چھوٹا بیٹا تھا جو بہت ہی ہیرا تھا ہمارے خاندان کا، تحریک اسلامی کا بھی، ڈاکٹر ہارون ادریس، جس نے جرمنی سے PhD کی تھی لائبریری سائنس میں. تو پچھلے سال کرونا میں وہ فوت ہو گیا. وہ سرگودا یونیورسٹی میں لائبریری سائنس کا ہیڈ تھا، شعبہ لائبریری سائنس کا. تو یہ بہت بڑا صدمہ ہمارے پورے خاندان کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کی امانت ہے، اس کی دولت ہے. اس کے بچے الحمدللہ ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں، ذہین ہیں، محنتی ہیں. 4 بیٹیاں ہیں اور 1 سب سے چھوٹا بیٹا ہے. تو سب تعلیم کے مدارج میں ہیں. بڑی بیٹی جو ہے وہ تعلیم سے فارغ ہو گئی ہے، اور ہارون کی زندگی ہی میں 2 سال پہلے ہم نے اس کی 2.5 سال پہلے شادی کی تھی، اور ہارون کی وفات کے بعد اللہ نے اسے بیٹا بھی دیا ہے الحمدللہ. بڑا بیٹا جو ہے اس کے آگے ماشاءاللہ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں. تو اس کے بڑا بیٹا جو ہے طلحہ ادریس، اس کے بھی الحمدللہ اس کو اللہ نے اس کو بیٹی دی ہے.
وہ بھی اب کوئی تقریباً 2 سال کی ہو گئی ہے، 2 سال سے کچھ زائد۔ بیٹی جو ہے وہ چھوٹی ہے دونوں بھائیوں سے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اللہ اسے زندگی دے۔ تو اس طرح یہ میرے اہل و عیال اور میرے بال بچے ہیں۔ آپ کو کتابیں لکھنے کا کوئی معاوضہ وغیرہ ملتا ہے، اور کیا آج کے دور میں ایک رائٹر اچھا کما سکتا ہے؟ دیکھیے، میں نے جو زندگی بھر کام کیا ہے وہ یعنی کوئی تنخواہ کے لیے، معاوضے کے لیے نہیں کیا۔ ان اداروں کے اندر ظاہر ہے کہ تنخواہ اور معاوضہ کیا ہونا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی کاروبار کیا ہے۔ زمینداری کا جو سلسلہ ہے اس سے کچھ تھوڑی بہت آمدنی جو ہوتی ہے، ظاہر آج کل وہ بھی بارانی علاقوں کے اندر جو اخراجات ہیں بہت زیادہ ہیں، اور اس لحاظ سے انکم کم ہو گئی ہے، لیکن بہرحال اس سے دال روٹی بھی چلتی ہے الحمدللہ۔ بٹر اینڈ بریڈ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو میں نے جماعت اسلامی کے اندر بھی جو کام کیا ہے وہ اعزازیے کے اوپر ہی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ادارہ معارف اسلامی میں میری ذمہ داری رہی 12 سال ڈائریکٹر کے طور پر، تو اس میں بھی میں نے وہ معمولی اعزازیے کے ساتھ کام کیا ہے۔ اس وقت بھی میں ادارہ معارف اسلامی میں ریسرچ کے شعبے کو دیکھ رہا ہوں۔ ذمہ داریاں تو میں نے اب ڈائریکٹر کی دوسرے ساتھی کو دے دی ہیں، تو اس وقت مجھے کوئی 41,000 روپے جو ہیں وہ اعزازیہ وہ ملتا ہے۔ رہا کتابوں کا معاملہ تو میری کتابیں تو کوئی کئی درجنوں ہیں، 70 کے لگ بھگ چھوٹی موٹی کتابیں ہو جاتی ہیں، اور وہ کتابیں جو ہیں وہ جو تو ادارہ معارف اسلامی میں رہتے ہوئے لکھیں اور وہاں چھپیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ادارے کی ہیں، میرا کوئی رائلٹی کا اس پہ حق نہیں ہے۔ جو پہلے لکھی ہوئی تھیں وہ کتابیں جن اداروں کے پاس ہیں تو اسے رائلٹی ملتی ہے، لیکن چونکہ کتاب کا آج کل آپ کو معلوم ہے جو صورتحال ہے ریڈنگ کی اور اردو کی، آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ نوجوان نسل کو تو اردو سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، تو پہلے تو اچھا یعنی رائلٹی ہوتی تھی، اب اس وقت رائلٹی کو بہت اچھی نہیں ہے، لیکن میں نے کبھی اس لیے لکھا بھی نہیں کہ رائلٹی کے لیے لکھوں۔ لکھا جو ذہن کے اندر چیزیں ہیں ان کو آگے منتقل کرنا چاہیے، اور الحمدللہ وہ منتقل کی ہیں، مختلف موضوعات کے اوپر لکھا ہے، اور کتابوں کی ایک اچھی خاصی ورائٹی بھی ہے، اس میں افسانے بھی ہیں، سفر نامے بھی ہیں، اور اس کے اندر سیرت بھی ہے، قرآن و حدیث بھی ہے، اس کے اندر جو یاد رفتگان کے حوالے سے جو لوگ ہمارے جاننے والے بزرگان مختلف تحریکوں کے پوری دنیا کے اندر، عرب دنیا ہو یا بنگلہ دیش انڈیا ہو یا دوسرے ملک ترکی وغیرہ، افریقہ ہو یا پاکستان ہو، ان پر لکھتا رہتا ہوں، وہ چھپتی رہتی ہیں چیزیں۔ تو 8 جلدیں تو عزیمت کے راہی کے نام سے وہ چھپ چکی ہیں، اور اسی طرح سے دو الگ ناموں سے چھپی تھیں پہلے، وہ ہے مسافران راہ وفا اور چاند اور تارے۔ تو مجھے رائلٹی کا کوئی یعنی وہ لالچ نہیں ہے الحمدللہ، لیکن بات تھوڑی بہت رائلٹی جو آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، آ جاتی ہے۔ اور صحابہ و صحابیات پر کتاب لکھی ہے، سیرت پر جو میری کتاب ہے 7 جلدوں میں ہے، سیرت رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 جلدیں مکی دور سے متعلق ہیں، وہ ہے رسول رحمت مکہ کی وادیوں میں، اور 5 جلدیں جو ہیں وہ مدنی دور کے بارے میں ہیں، جو جہاد کے میدانوں کے اندر جو زیادہ صحابہ نے اور حضور نے وقت گزارا، تو وہ ہے رسول رحمت تلواروں کے سائے میں، وہ 5 جلدیں ہیں۔ اسی طرح سے جو میں رمضان میں خلاصہ تراویح بیان کرتا ہوں تراویح کے بعد، تو وہ کتاب چھپی ہوئی ہے اور بڑی مقبول ہے، اس کے بڑے ایڈیشن نکلے ہیں، وہ ہے تحفہ رمضان خلاصہ مضامین قرآن۔ تو اس طرح چھوٹی موٹی اور بھی کتابیں ہیں، افسانے بھی ہیں، اور حبشی ادب بھی ہے۔ حبشی ادب کہتے ہیں جو جیل خانے کے اندر آدمی جاتا ہے اور اس میں لکھتا ہے، تو بار بار چونکہ جماعت کی اور جمعیت کی ایکٹیویٹیز کے اندر جیل جانا پڑتا تھا، تو اس پر 2 کتابیں لکھی گئی ہیں، دریچہ زندہ اور اسیران روشن خیالی۔ تو اس طرح سے مختلف ہیں کتابوں کے مختلف یعنی موضوعات ہیں، مختلف عنوانات ہیں، سفر نامے بھی ہیں، اس میں افسانے بھی ہیں۔ جی ہاں۔ اگر آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ کی کیا پرائیورٹیز ہوں گی؟ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس ملک کے جو حالات ہیں اس میں مجھے وزیر اعظم بنایا جائے۔ میں نے بچپن میں یہ تمنا کی تھی کہ میں ملک کا صدر بنوں گا، ملک کا وزیر اعظم بنوں گا، یہ میرا ایمبیشن تھا، لیکن پھر جب سیاست کو دیکھا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت کی سیاست، تو سچی بات یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ اس سیاست میں جانا یا اس سیاست میں یہ ذمہ داریاں، ہاں البتہ اگر یہ نظام بدل جائے اور اچھے لوگ آ جائیں آگے، تو میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا، میں ان کا ایک خادم بن کر خدمت کرنا چاہتا ہوں،
اور مجھے کوئی وزیر اعظم بننے کی اور ایم این اے بننے کی کوئی خواہش نہیں ہے، نہ سینیٹر بننے کی کوئی میری تمنا ہے۔ میں ایک درویش ہوں، اور درویش کے اندر مجھے جو اس درویشی کے اندر جو مجھے سکون اور اطمینان ہے اور الحمدللہ جو عزت حاصل ہے، میں اس کو کافی سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر قائم رکھے۔ اور جماعت اسلامی کی مصروفیات کے ساتھ اور لکھنے کے ساتھ گھر والوں کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں؟ جی الحمدللہ، گھر والوں کے لیے بھی وقت نکلتا ہے۔ اب میں نے کہا نا، میری اب چوتھی نسل بھی الحمدللہ گھر میں ہے، تو سب کے ساتھ تعلق اور سب کے ساتھ وقت، اور ان کو سب کو توجہ دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ اس کی قدر بھی کرتے ہیں، اور سارے بچے میرے جتنے بھی ہیں، چھوٹے بڑے، سب کے سب وہ جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ، اسلامی جمعیت طالبات کے ساتھ ہیں، کوئی بھی ادھر ادھر الحمدللہ نہیں گیا۔ جی ہاں، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی بزی ہے، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تو کیا زندگی زیادہ مصروف ہو گئی ہے، یا ہم نے ایک بہانہ تراش لیا ہے کہ ٹائم نہیں ہے؟ اصل میں یہ مشینی زندگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مشینی زندگی ہے، اور اس میں وقت کی رفتار تو وہی ہے جو نیچرل ہوتی ہے، لیکن چیزیں ایسی ڈیولپ ہو گئی ہیں کہ اس میں لوگوں کا وقت ضائع بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹی وی کے سامنے کتنا وقت لوگ ضائع کرتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور وقت جو ہے، اس کی بجٹنگ کی جاتی ہے تو وقت ہوتا ہے انسان کے پاس۔ جب بھی کبھی آپ وقت کی بجٹنگ نہ کریں تو آپ کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا۔ وقت کی بجٹنگ یہ اسلام کا اصول ہے۔ نمازوں کے اوقات متعین ہیں، روزے جو ہیں یہ ان کا دورانیہ متعین ہے، حج کا جو ہے وہ بالکل متعین ہے، اس طرح سے زکوٰۃ جو ہے اس کی مقدار، اس کا نصاب، اس عشر کا بھی، گویا کہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس انداز میں سمجھائی ہیں، اور حضور کی حیات طیبہ اس انداز میں ہے کہ آپ سب کے لیے وقت نکالتے تھے، حتیٰ کہ جانور بھی کوئی آپ سے آ کر شکایت کرتے تھے تو آپ ان کی بھی شکایت سنتے تھے اور ان کی مشکلات کو دور فرماتے تھے۔ تو وقت کی بجٹنگ ہونی چاہیے، بجٹنگ ہو تو وقت آدمی کے پاس ٹھیک ہوتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے شخصیت میں کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو ایک مسلمان کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے ساتھ ایمان کا رشتہ مضبوط۔ دوسرا، آگے بڑھنے کے لیے اس کے اندر عزم ہونا چاہیے، اور تیسرا، میں نے پہلے بھی بجٹنگ کا کہا ہے، ہر چیز کے لیے وہ بجٹنگ کرے اور یہ دیکھے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کون سا میدان ہے کہ جو میرے لیے مناسب ہے، یا جس میں اپنی قابلیت دکھا سکتا ہوں، اپنی صلاحیتیں کھپا سکتا ہوں اور ان کا کوئی نتیجہ لے سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے پہلے پلاننگ کی جائے اپنے مزاج کے مطابق، اپنی ایپٹیچیوڈ اور طبیعت کے مطابق، اور پھر اس کا ٹھیک طرح سے مینجمنٹ اس کی جائے تو آگے بڑھنے کے مواقع موجود ہوتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے لیے والدین کو کیا پیغام دیں گے؟ یہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ بالکل چھوٹی عمر میں جو حضور نے فرمایا وہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھو اور اس کے کان میں اذان پڑھو، دوسرے کان میں اقامت کہو۔ اگرچہ بچہ اس وقت بالکل چھوٹا ہے، اس کو وہ چیزیں معلوم نہیں ہے، شعور اس طرح کا نہیں ہے، لیکن غیر شعوری طور پر بھی آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ جو چیزیں وہ سنتا ہے اس کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے ماؤں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ بچوں کو جب دودھ پلائیں تو اس وقت بھی کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر کرتی رہیں۔ فرمایا کہ بچہ جب بولنے کے قابل ہو جائے تو اسے کلمہ پڑھاؤ، جب اور بڑا ہو جائے تو اسے اخلاقی تعلیمات دو، نماز کی تلقین کرو، پھر اس کی تعلیم کا انتظام کرو اور اس کی تربیت کے لیے اس کی طرف توجہ دو، اور پھر جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچیں تو ان کی یعنی اچھے گھرانے کے اندر، نیک گھرانے کے اندر شادی کر دو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہیں۔ والدین آج کل صرف بچوں کا جو مادی مستقبل ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی تعلیم کے اندر کیا کیا ہو اور اس کے بعد اس کو کیا عہدہ ملے، کیا آمدنی اس کی ہو۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں اس کے مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ ثانوی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اسے ایک اچھا انسان بناؤ، ایک اچھا مسلمان بناؤ، اور پھر اس کے بعد ایک قابل سائنسدان بناؤ، ایک قابل اس کو ٹیکنیشین بناؤ، ایک قابل اس کو وکیل اور ڈاکٹر بناؤ۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے بعد آتی ہیں، پہلے وہ بنیاد جو ہے مضبوط ہو، پھر اس کے بعد آپ بنائیں۔ یہ میرا نقطہ نظر یہ ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان جو ہیں ان کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. آوارہ گردی، فضول کا فضولیات، سوشل میڈیا کا استعمال، خواتین کے ساتھ بدتمیزی. تو ایسے لوگوں کو کس طرح راہ راست پر لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، نصیحت ہی کرنے کی ضرورت ہے، اور نصیحت اثر بھی کرتی ہے. دوسرا، معاشرے کی تربیت اس انداز میں ہو کہ معاشرہ ایسی چیزوں کو ناپسند کرے. ناپسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ریزسٹ کرے. جب یہ ریزسٹنس ہوگی تو پھر اس طرح کی حرکتیں کرنے والے جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. اگر ہر جانب سے خاموشی اور بالکل لوگ گونگے بن جائیں تو اس طرح شر انگیز قوتیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں، وہ جارحانہ انداز اختیار کرتی ہیں. تو ایسے جارحانہ انداز کو روکنے کے لیے جارحانہ انداز ہی اس کے مقابلے میں ضرورت ہے اس کو اختیار کیا جائے کہ نیکی کو پھیلایا جائے اور برائی کو مٹایا جائے. یہ مسلمان کا فرض بھی ہے، حضور کا حکم بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے جو کوئی بھی برائی کو دیکھے تو قوت سے روکے. قوت سے تو حکومت روک سکتی ہے، ادارے روک سکتے ہیں. اگر قوت سے نہ روک سکے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے. تو یہ فرض ہے بندہ مومن کا کہ اچھائی کو پروان چڑھائے اور برائی کو اس کی جڑ سے نکال پھینکے. اور عزت، دولت اور شہرت انسان کے اندر تکبر پیدا کرتے ہیں. آپ کے اندر اتنی عاجزی کیسے ہے؟ دیکھیے، میرے پاس کوئی نہ علم ہے، نہ دولت ہے، نہ کوئی اور چیز ہے. شہرت بھی میری ایسی کوئی نہیں ہے. میں تو ایک یعنی گمنام آدمی ہوں، اتنی شہرت نہیں ہے. بہرحال میرا ایک حلقہ احباب ہے، پوری دنیا کے اندر ہے الحمدللہ، پاکستان کے باہر بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جس پر آدمی یعنی فخر کرے اور اترائے، اور یا اس کو سمجھے کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں. اور فرمایا گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے وہی سب سے نیچے گرتا ہے. اور یہ بھی آپ کو مثال ایک دی جاتی ہے کہ جو جس درخت پر پھل لگتا ہے تو اس کی ٹہنیوں کو نیچے جھک آتی ہیں. آپ کو بھی کوئی چیز ملے تو آپ کو نیچے جھکنا چاہیے. اور میرا آخری سوال ہے کہ نوجوانوں اور بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ جب مسلمان ہیں، اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ اسلامی اصول و قواعد، اسلامی اخلاق و کردار کو اپنائیں اور اپنے آپ کو غیر اسلامی اور غیر شرعی تمام حرکات سے اور تمام تہذیبوں سے بچائیں. یہی میری نصیحت ہے اپنے تمام نوجوانوں کو، بچوں کو اور بچیوں کو. تو جی دوستو، کیسا لگا آپ کو حافظ محمد ادریس سے مل کے؟ ہی از سچ این ایگزامپلری پرسن. اب تک میری ملاقات ہوئی ڈاکٹر فرید احمد پراچا سے، ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی سے اور حافظ محمد ادریس سے. تو میں نے ان عظیم شخصیات میں جو چیز دیکھی وہ یہ ہے عاجزی اور انکساری اور دوسروں کو رسپیکٹ دینا. کہ انہوں نے جس طرح سے وہ لوگ دوسروں کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اٹ واز امیزنگ فار می کہ پاکستان میں ایسے پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی زندگیوں سے سیکھنے کی، ان کو فالو کرنے کی، تاکہ ہم بھی دین اور دنیا سنوار سکیں. تو اس میسج کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.